ملیشیا سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ میت کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جو پاکستان کے لوگ وفات پا جاتے ہیں پھر ان کو پاکستان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس میت کے منتقل کرنے میں کم از کم 3-4 دن صرف ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے 15-20 دن اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جو میت کو سنبھالنے کے لیے کمپنیاں ہوتی ہے وہ اکثر غیر مسلم کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس جو ہے ہندو لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ میت جو ہے اتنے دن پڑا رہتا ہے۔ دوسرے ہندو میت اور کافر میت بھی ہوتے ہیں، مسلمان میت بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کمپنی والے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ اپنے شرکیہ اعمال بھی اس جگہ چلتے رہتے ہیں، وہ ان کے بت موجود ہوتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اس جگہ یہ میت پڑا رہتا ہے۔ اور اس میں جو ہے آپس میں یہ لوگوں کے چندہ دینے، ایک دوسرے کے تعاون کرنے کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس میں اس کی اجازت دی جائے گی، بعض مرتبہ جو ہے وہ اس کو مکروہ کہا جائے گا بلکہ ناجائز کہا جائے گا۔ اور اسی سے جو ہے وہ فقہا نے جو ہے اسی طریقے سے اس میں تطبیق کی ہے۔ یہ جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں جو روایات موجود ہے مختلف، اس میں جو ہے وہ تطبیق کی صورت بھی یہی ہوگی، فقہا کے اقوال کے اندر بھی جو ہے یہی تطبیق کی صورت ہوگی کہ مختلف حالات کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کو مختلف روایات کو جو ہے اس پر حمل کیا جائے گا۔ منع کے اندر بھی روایات موجود ہیں۔ مصنف ابن عبدالرزاق کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما تدفن الاجساد حیث تقبض الارواح، جہاں پر جو ہے روح قبض کیے جائے تو وہیں پر جو ہے میت کو دفن کرنا چاہیے۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ یعنی اذا مات لا يحمل من قرية الى غيرها يدفن في مقبرة قومه فاما في موضعه حيث يموت فلم يفعل الا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جہاں پر جو ہے وہ وفات پا جائے وہیں دفن کرنا چاہیے۔ مطلب یہ وہیں دفن کرنے کا یعنی اس جگہ کا جو مقبرہ ہوتا ہے اس مقبرے میں دفن کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جگہ دفن ہو جائے بالکل اسی جگہ جو ہے جہاں پر جو ہے وہ وفات پا جائے بالکل اسی جگہ دفن کیا جائے۔ یہ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جیسے مسند احمد میں روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو لوگ پریشان تھے اس بارے میں کہ کیا کیا جائے، کہاں پر دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا لن یقبر نبی الا حیث یموت، کہ نبی کو جو ہے وہ جہاں پر وفات پا جائے اسی جگہ دفن کیا جائے گا۔ تو اسی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ شہدائے احد ان کو جو ہے مدینہ منورہ لانے کے لیے جو ہے صحابہ کرام لا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا فجاء مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرکم ان تدفنوا القتل فی مضاجعہم فرددناہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ بات بتا دی، آواز دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شہداء کو وہی دفن کیا جائے جہاں پر وفات پا گئے، جہاں پر قتل کیے گئے۔ مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا، وہیں احد کے اندر دفن کیے گئے ہیں شہدائے احد۔ اس سے بھی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ حبشی مقام جو مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے وہاں پر وفات پا گئے تھے، پھر مکہ مکرمہ جو ہے منتقل کیے گئے، وہاں دفن کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب اس کے قبر کے اوپر گئی تو کچھ اشعار پڑھے اور پھر فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا واللہ لو حضرتک ما دفنت الا حیث مت، اگر میں موجود ہوتی تو مکہ لانے کی جو ہے اجازت نہ دیتی، بلکہ جہاں پر جو ہے وہ تیری وفات واقع ہوئی ہے وہیں پر جو ہے وہ دفن کرنے کا حکم دیتی، وہیں دفن کرتی۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حق میں نہیں تھی، اس کی رائے یہی تھی کہ
منتقل نہ کیا جائے، منتقل کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن کچھ روایات اس بارے میں جو ہے ایسی بھی ہے کہ جس سے اجازت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس نے وصیت کی تھی۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں وَأَوْصَىٰ أَلَّا يُدْفَنَ هَاهُنَا وَأَن يُدْفَنَ بِسَرِف، سرف مقام پر جو ہے منتقل کیا گیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید وادی عقیق میں وفات پا گئے تھے، ان کو مدینہ منورہ دفن لایا گیا۔ فحمل إلى المدینة ودفن بها۔ موطأ امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ میں نے بہت سارے جو ہے وہ حضرات سے یہ روایت جو ہے وہ سنی، اور کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہما کو مدینہ منورہ منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے تھے کہ اس میں جو ہے ممانعت نہیں، جائز ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وظاہر ان نہی النقل مختص بالشہداء لأنه نقل ابن ابی وقاص من قصره الى المدینہ بحضور جماعت من الصحابہ ولم ينکر۔ فرمایا کہ یہ جو شہداء احد کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ممانعت فرمائی ہے، حالانکہ سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید ان کو منتقل کیا گیا اور صحابہ کرام موجود تھے بحضور جماعت من الصحابہ ولم ينکروا، کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، کسی نے جو ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو معنی یہ ہوا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایتوں میں یہ تطبیق دی کہ یہ جو شہداء احد ہے یہ حکم ان کے شہداء کے ساتھ خاص ہے۔ مطلب یہ کہ ایک تو انبیاء جو ہے ان کو اسی جگہ جو ہے وہ دفن کیا جائے گا جہاں پر وفات ہو گئے، دوسرے یہ ہے کہ شہداء جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہوا کہ شہداء کے بارے میں بھی تقریباً ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان الشہید یستحب دفنہ حیث قتل۔ پھر آگے دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ اقوال بھی مختلف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شروط کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کراہیت کا قول اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی جو ہے وہ کراہیت کا قول موجود ہے۔ پھر حنفیہ فقہاء حنفیہ جو ہیں انہوں نے جو ہے جو مختصر علاقہ ہو، 2 4 5 میل ہو اور مسافت سفر سے کم ہو، اس میں جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ زیادہ ہو تو پھر اس میں جو ہے ان کے اقوال مختلف ہے، بعض نے مکروہ تحریمی کہا ہے، بعض نے مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ بلکہ اوجز المسالک میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قیل لا یکرہ السفر ایضا۔ ایک قول یہ ہے حنفیہ کا، یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر مسافت سفر ہے پھر بھی جائز ہے، اس کو منتقل کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ہے اس میں ان کی رائے جو ہے وہ سخت ہے، ایک کراہیت کا قول ہے اور دوسری یہ ہے کہ وہ فرمایا کہ حرام ہے، حرمت کا۔ تو یہ مختلف اقوال ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روایات ہیں، لیکن ان سب کے اندر جو ہے وہ تطبیق کی صورت یہی ہے کہ شرعی حکم جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ممانعت کا حکم ہے اور وہ روایات ہے جو ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، گویا کہ وہ ایسے جیسے جو ہے بعض فقہاء نے جو ہے وہ یہ تطبیق دی کہ بھئی جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ ہو تو جائز ہے، زیادہ فاصلہ ہو تو ناجائز۔ بعض نے یہ تطبیق دی کہ شہداء ہو تو نہیں منتقل کیا جائے، غیر شہید ہو تو اس کو منتقل کیا جائے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ مختلف روایات اور مختلف جو فقہاء کے اقوال ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے جو ہے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس حالات کی تبدیلی کو ہم 2-3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو ناجائز اور حرام کہا جائے گا، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مکروہ کہا جا سکتا ہے، بعض حالات کے اندر جو ہے مستحب کہا جا سکتا ہے اور جائز کہا جا سکتا ہے، بلکہ مستحب واجب تک بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب کیسے حالات ہوں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ منتقل کرنا جو ہے وہ مستحب ہو اور یا واجب ہو؟ وہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ میت وفات پا گیا ہے، یہ جگہ غیر محفوظ ہے،
تو اب اس سے منتقل کرنا، کسی محفوظ جگہ میں منتقل کرنا اب ٹھیک ہے، اب منع نہیں ہے کہ ضرور ادھر ہی دفن کیا جائے۔ مثلا اس میں یہ خطرہ ہے کہ اگر یہاں پر دفن کیا جائے گا تو کافر لوگ جو ہے، مثلا کورونا کا جو ہے، کوئی شخص کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ دفن کیا گیا اور کسی ایسے علاقے میں، ہندوستان کے کسی علاقے میں، یہ خطرہ ہو کہ ہندو لوگ جو ہے وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ دفن نہ کیا جائے مسلمانوں کے میت کو، نکالیں گے اور اس کو جلا دیں گے۔ تو کسی محفوظ علاقے میں جہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی قبرستان ہے، مسلمانوں کا اثر رسوخ ہے جس علاقے میں، وہاں پر اس کو منتقل کرنا ضروری سمجھا جائے گا، مستحب قرار دیا جائے گا، واجب کہا جائے گا۔ کسی جو ہے وہ دشمن کا خوف ہے، خطرہ ہے، وہ اس کی بے احترامی کریں گے، اس کی میت کو نکالیں گے، اس کے ٹکڑے بنائیں گے، اس کا مسئلہ کریں گے، ایسی صورتوں میں جو ہے وہ منتقل، یہ ایسے حالات ہو تو اس میں مفتی جو ہے وہ اس کے منتقل کرنے کو ضروری کہہ دے گا اور بہتر کہے گا۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں منتقل کرنے کو ناجائز کہے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ منتقل کرنے میں جو ہے وہ مردے کے توہین ہے، مردے کی بے احترامی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس کی بے اکرامی ہو جائے گی، اس کے لیے ایذا رسانی بھی ہوتی ہے۔ اور میت کی ایذا رسانی، میت کو ایذا پہنچانے کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ جب بلا ضرورت بغیر کسی مصلحت کے اس کو اتنے زیادہ دن جو ہے ٹھہرایا جائے کہ اس میں جو ہے وہ کیمیکل داخل کرنا، اس میں بڑے بڑے انجیکشن اور بدبودار جو ہے دوائی یا کیمیکل اس میں داخل کرنا، یہ بھی بلا ضرورت جو ہے، اگر وہ ایسی مجبوری کی صورت ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا، لیکن بلا ضرورت جو ہے اس کو ایسا ایذا پہنچانا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے اور منتقل کیا جا رہا ہے دوسری جگہ۔ ابو داود میں روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، میت کا ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کو توڑنا۔ میت کے جو ہے وہ زندگی میں مسلمان کی جو ہے وہ احترام واجب ہے اور ضروری ہے، اور میت وفات کے بعد بھی اس کا احترام واجب ہے۔ تو بغیر ضرورت ایسے جو ہے وہ حالات وہ مقتضی ہوتے ہیں اس بات کے کہ اس کو جو ہے وہ مکروہ تحریمی اور ناجائز کہا جائے۔ کچھ جو ہے وہ اور اسباب جو ہے، بلکہ مکروہ تحریمی کے اسباب میں سے مولانا عزیز الرحمن صاحب نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی مکروہ تحریمی کہا ہے بغیر کسی مصلحت شرعی کے منتقل کرنے کو، اور مولانا رشید احمد صاحب نے جو ہے احسن الفتاوی میں اس نے بھی مکروہ بلکہ مکروہ تحریمی فرمایا۔ اور مکروہ تحریمی کے یہ اسباب دو تین جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی میں ذکر کیے ہیں، فرمایا کہ یہ جو اس کے اوپر جو ہے مصارف کثیرہ اور مشقت شدیدہ کا تحمل، بہت سارے پیسے جو اس پر خرچ کیے جاتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی مصلحت کے، اس کو بھی سبب قرار دیا ہے مکروہ تحریمی ہونے کا۔ اس بات کو بھی مکروہ تحریمی ہونے کا سبب قرار دیا ہے کہ آبائی قبرستان میں دفن کرنے کا التزام، یہ عقیدہ رکھنا کہ جب اپنے جو ہے رشتہ دار میتوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اموات جو ہے آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، فرمایا یہ غلط بات ہے۔ تو اس التزام کے صورت میں اور اس غلط سوچ کے اور غلط عقیدے کے بنیاد کے اوپر یہ منتقل کرنا، اس کو بھی جو ہے وہ کراہیت کے اسباب میں سے قرار دیا۔ جنازے کے تکرار کو بھی جو ہے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کراہت تحریمی کے اسباب میں قرار دیا ہے۔ وہی جنازہ ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے، حالانکہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ فقہا نے جو ہے وہ اس کو منع کیا ہے کہ وہ تکرار، جنازے کے اندر تکرار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے بہت سارے قباحت ہیں اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اس میں، جو گویا کہ مصلحتیں ہیں
وہ تھوڑے سے فاصلہ اور جلدی بغیر کسی جو ہے وہ اس کا منتقل ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مصلحت صحیحہ اور غرض صحیح میں جو ہے وہ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے مقبرے میں دفن کرنا، مکہ مکرمہ کے مقبرے میں دفن کرنا، بیت المقدس کے مقبرے میں دفن کرنا. ادھر کوئی قریب جو ہے وفات ہو جائے اور بس چلو اس فضیلت کو حاصل کرنے، اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے کہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جوار میں اس کو دفن کیا جائے. تو اس کو جو ہے، لیکن یہ کہ وہاں معنی کوئی موجود نہ ہو، ایسی بات جس کی جو گویا کہ اس کے ممانعات کی مقتضی ہے وہ کوئی موجود نہ ہو، تو پھر اس منتقلی کو جو ہے ایسے غرض صحیح موجود ہو، اس صورت میں اس کی اجازت بھی دی ہے، بلا کراہت اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے. لیکن یہ جو صورت مسئولہ ہے جو ملیشیا کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اس میں بہت کم ایسے جو ہے وہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ اس کو بغیر کراہیت کے جو ہے وہ جائز قرار دیا جائے، کوئی غرض صحیح موجود ہو. اکثر یہ کہ غرض صحیح موجود نہیں ہوتا ہے، اور جو گویا کہ اس کے معنی ہے اور کراہیت کے موجبات ہیں وہ بہت سارے موجود ہوتے ہیں، قبائح اور نقصانات جو ہے وہ بہت سارے موجود ہوتے ہیں. ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو منع کیا جائے گا. اور یہ جو پیسہ جمع کرنے کا، اس میں مدد کرنے کا حکم ہے، وہ بھی اس اعتبار سے مختلف ہوگا. جہاں پر جو ہے وہ کہ منتقل کرنے کو جو ہے وہ مستحب کہا جائے گا، جائز کہا جائے گا، وہاں پیسہ دینا اور اس میں تعاون کرنا بھی مستحب ہوگا اور جائز ہوگا. اور جو ایسی صورتیں جو عام طور پر ہوتی ہے، ایسی صورتیں ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس کو ممانعات کی صورت ہے، شرعاً جو ہے اس کی کراہیت کی اور حرمت کی صورتیں ہوتی ہیں، ایسی صورتوں میں اس میں تعاون کرنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. اور کچھ جو ہے وہ جو اس میت کمیٹیاں بنائی جاتی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر اس کے ممبر بنائے جاتے ہیں، اس میں ماہانہ کوئی پیسے جمع، اس میں تو کسی دوسرے حلقے میں اس کا ذکر کر دیں گے. وہ انشورنس کی طرح، اس کے تو علماء نے اجازت ہی نہیں دی ہے، وہ تو گویا کہ وہ ایسی بھی ناجائز ہے وہ صورت.